اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں سے صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، فائدہ مند علم سیکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ فائدہ مند چیز ہی سیکھنی چاہیے۔ بے فائدہ باتوں کو سیکھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، الٹا نقصان دہ ہے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل جو جادو سیکھتے تھے ان کے متعلق فرمایا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ کتنی سخت بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی، کہ جو جادو سیکھتے ہیں، جو جادو سیکھتے تھے، اس کے ذریعے دنیا میں فساد پھیلاتے تھے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہر علم ہی فضیلت والا ہو یہ ضروری نہیں، بعض علوم نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں درخت کتنے زیادہ ہیں، فرماتے ہیں مگر سارے درخت پھل نہیں دیتے، اور فرماتے ہیں جو پھل دیتے ہیں ان میں سب کے پھل میٹھے نہیں ہوتے، یعنی پھل زہریلے بھی ہوتے ہیں۔ یہی حال علم کا ہے۔ فرماتے سب علم فائدہ مند نہیں ہوتے، سب علم فائدہ نہیں دیتے، بعض علم نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بے فائدہ علم سے دور رہا کریں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں مگر ان کو سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا گانوں کے سر تال سیکھنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں، جو سیکھ لے وہ گانے باجے میں مشغول ہوگا تو نقصان کا سبب ضرور بن جائے گا۔ لوگ ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، فضول قصے کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، نہ ان سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، محض بے فائدہ ہے۔ یوں ہی لوگ مختلف قسم کے کرتب سیکھتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو جادو ہوتا ہے، بعد ٹرکس ہوتی ہیں، جو لوگ محض نظر بندی کے طور پر کرتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے بے فائدہ ہی ہے، سیکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، ان کو سیکھنے کی ہزاروں میں فیس بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، لوگ فیس دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، محض وقت ہی ضائع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے اپنے کمالات دکھانے کی اجازت چاہی، اسے اجازت یعنی پرمیشن دے دی گئی۔ اب اس نے صحن کے درمیان میں ایک سوئی گاڑی اور سوئی گاڑ دی اور دور جا کر دوسری سوئی پھینکی، یہ سوئی جو گڑی ہوئی سوئی تھی اس کے ناکے میں سے گزر گئی۔ لوگوں نے اس کی ایسی مہارت دیکھ کر خوب داد دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے بھی یہ تماشا دیکھا، پھر حکم دیا اس نوجوان کو 10 دینار انعام دیے جائیں اور فرمایا ساتھ ہی 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ یہ انوکھی بات تھی کہ انعام بھی دیا جا رہا ہے، سزا بھی سنائی جا رہی ہے، پنشمنٹ جسے کہتے ہیں۔ فرمایا اہل دربار نے بڑی حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا انعام اس بات پر کہ یہ بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور اس نے یہ کمال دکھانے کے لیے خوب محنت اور مشق کی ہے، پریکٹس کی ہے، لیکن اس نے اپنا دماغ اور محنت ایک فضول کام میں لگائی ہے، اس لیے یہ سزا کا بھی حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح علم نجوم ہے، اسے سیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جادو سیکھنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح بعض علوم موجود جو ہیں، بعض علوم وہ ہیں جو ہیں تو فائدہ مند مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے۔ مثلا علم کلام ہے، یہ ایک دینی علم ہے، اچھا علم ہے، مگر یہ عوامی علم نہیں ہے۔ اس علم کی باریکیوں کو سمجھنا صرف ماہر علماء ہی کا کام ہے۔
عوام کے لیے حکم ہے کہ قرآن و حدیث اور عاشقان رسول علماء کرام کی کتابوں میں جو سیدھے سیدھے عقائد لکھے ہیں ہم انہیں سیکھیں اور ان پر ایمان رکھیں۔ ایسے ہی قدیم فلسفہ ہے، اس میں بھی بہت ساری کفریہ باتیں موجود ہیں، اسے سیکھنے کی بھی عوام کو اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اور بہت سارے علوم ہیں جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، لہذا ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے صرف وہی علم سیکھیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے، جو بے فائدہ ہے اسے سیکھنے سے پرہیز ہی بہتر ہے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ بے فائدہ چیز مفت بھی ملے تو اسے نہیں لینا چاہیے، فضول میں جگہ گھیرے گی۔ تو لہذا جو علم فائدہ مند نہیں ہے وہ نہ سیکھیں، فضول میں دل کی جگہ گھیر لے گا، اس کی جگہ فائدہ مند علم سیکھیں، دل میں سجائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔